شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ وہ سجدہ ایسا کیا، وہ کسی شاعر نے کہیں سادہ سے مصرے مگر بڑے دل کو لگی، بڑے دل لگی بات کہی، سچی بات کہی ہے کہ اس پیاسے پر شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام پاک کی شہادت کے بعد کے واقعات مختصر یہ ہیں کہ ظالموں نے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کے مبارک بدن پر گھوڑے دوڑائے، آپ کے ساتھیوں کے بدن پہ، اور آپ کے سروں کو جو ہے آپ کے ساتھ آپ کے باقی بعض احباب کے سروں کو ان لوگوں نے اتار لیا، نیزوں پہ چڑھا لیا۔ 11 تاریخ آئی تو قریب میں جو بستی جیسے تقریر میں ذکر آیا تھا غازریہ، ان لوگوں نے آ کر کے دفن کیا، کچھ کی قبریں الگ الگ بنائیں، کچھ کی مجموعی قبر بنا دی بڑی سی، ایسے بھی ملتا ہے روایتوں میں، اور پھر ان کو جو ہے گھر والوں کو خیمے بھی جلا دیے۔ اچھا، خیمے جلانے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں اس پہ بڑا غور کر رہا تھا ایک دن، تو وجوہات اور بھی رہی ہوں گی۔ ظلم کی داستان تو ہے، ظلم کی ایک کڑی ہے، مگر اس میں ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ جلانے والے خیمے وہی لوگ تھے جنہوں نے یعنی وہ شامل تھے اس فوج میں، اور خیموں کو جلانے کے پیچھے ایک علت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ خطوط خیموں میں تھے جن خطوط کو لکھ کر کے بلایا گیا، تو وہ ثبوت مٹانا چاہ رہے تھے، اور ظلم تو کیا ہی ان لوگوں نے، اور تاریخ میں یہ ایسا ظلم ہوا ہے میرے ساتھیو جس کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی، ایسا سنگین ظلم ان لوگوں نے کیا۔ لیکن یاد رکھے آپ کو 3 سال 7 مہینے کم و بیش لگ بھگ یزید کی حکومت رہی۔ اب میرے امام کی حکومت دیکھ لو تو میاں 1385 یا لگ بھگ 90 سال ہو گئے، مگر آج تک دلوں پہ حکومت تو میرے حسین ہی کی ہے، ہر طرف چرچا تو میرے حسین ہی کا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے اس قافلے کو دمشق کی طرف لے جایا جانے لگا۔ راستے میں جاتے ہوئے سیدہ زینب نے دیکھا کہ ان کے بھتیجے زین العابدین کی آنکھ کا آنسو نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ یار تصور میں ذرا سوچئے کہ والد گرامی شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی شہید ہو گئے، پورا خاندان اجڑ گیا، کیا گزر رہی ہوگی امام زین العابدین کے دل پہ۔ اسی لیے آتا ہے کہ شہادت کربلا کے بعد میرے امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نوش نہیں کیا، اور جب آپ کے سامنے مشکیزوں کا پانی آتا تو امام زین العابدین کی آنکھوں میں پانی اتر آتا۔ لوگ کہتے حضور آپ پانی دیکھتے ہیں تو آپ دیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ امام فرماتے تھے لوگوں جب میں پانی دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے علی اصغر اور اپنے خاندان کے افراد کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ وہ زین العابدین ہیں۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ میرے بھتیجے زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہیں اور پانی آنکھوں کا ٹپ ٹپ گر رہا ہے، تو سیدہ طیبہ، یہ لہجہ ہے مولا علی شیر خدا کا، ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون لہو بن کے دوڑ رہا ہے، فاطمہ زہرا کا پاکیزہ دودھ آپ کی رگوں میں بھی لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ وہی زینب جنہوں نے اب قافلے کی قیادت سنبھال رکھی ہے، قریب گئیں، اور یہ جملہ جو انہوں نے کہا نا، یہ میں بیان کرتا ہوں تقریروں میں نے کئی جگہ بیان بھی کر دیا، اس سال بھی بیان کیا، پہلے بھی بیان کیا، مگر بڑا مشکل ہوتا ہے بیان کرنا، دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے۔ قریب میں جا کے کہا اے میرے بیٹے زین العابدین، بھتیجا بھی اولاد داخل ہوتا ہے ساتھیو، کہا میرے زین العابدین تیری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہیں، ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ تو زین العابدین نے آپ دیدہ ہو کے کہا پھوپھی جان میرے ابا کا سر میرے آگے آگے نو کے نیزہ پہ جا رہا ہے، کیا تھوڑی دیر کے لیے یہ سر میری گود میں نہیں رکھا جا سکتا تاکہ میں اس سر کو اپنے سینے سے لگا لوں اور میرے کلیجے کا بوجھ ہلکا ہو جائے؟ حضرت زینب نے یزیدیوں سے کہا اے ظالموں، میرے بھائی کا سر میرے بھتیجے کو تھوڑی دیر کے لیے دے دو۔ بہرحال انہوں نے سر دیا، اور امام زین العابدین نے اپنے والد ماجد سید الشہداء امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ کا سر اقدس اپنے سینے سے لگایا، اور پھر کلیجے کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، اور امام زین العابدین میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، قیدی بنا لیا گیا ہے، اور یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچتے ہیں تو وہ عیسائی تھا، دیکھو مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، گرجا گھر پڑا، گرجا گھر جیسے اپنی مسجد ہوتی ہے عیسائیوں کا گرجا گھر ہوتا ہے، اس کو چرچ بھی کہتے ہیں، اس میں جو جیسے اپنا مولانا ہوتا ہے ان کا فادر ہوتا ہے، تو اس میں جو ان کا پادری تھا، فادر تھا، وہ باہر نکلا، اس نے یہ جو قافلہ تھا اسی کے گرجا گھر کے آس پاس رک گیا، شام کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا یہیں پہ رہنے کا انتظام کر لیتے، رات میں رکنے کا، صبح کو نکل چلیں گے، یہاں سے دمشق کی طرف جانا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اس نے نو کے نیزہ پہ چند سروں کو دیکھا، پردہ نشین خواتین کو دیکھا، تو اس نے کہا قافلے والو یہ سر کس کے ہیں، یہ کون ہے یہ؟ تو یزیدیوں نے کہا یہ باغی ہے معاذ اللہ، بولیے زور سے معاذ اللہ، یہ باغیوں کے سر ہیں۔ تو وہ دیکھو عیسائی تھا مگر عظمت جانتا تھا، کہا ظالموں ان کے سروں سے تو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، ان کے چہروں سے نور چھن چھن کے برس رہا ہے، انہیں باغی کہتے ہو؟ ارے ان کے مقدس چہروں کو تو اگر کوئی باغی بھی دیکھ لے تو وہ بھی توبہ کر کے صحیح سچا انسان بن جائے، انہیں باغی کہہ رہے ہو، سچ سچ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ نبی کے نواسے حسین ابن علی کا اور ان کے ساتھیوں کے سر ہیں، یہ دیگر جو سر ہیں۔ اس نے کہا اچھا ان کا تذکرہ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے، ایک رات کے لیے، دیکھو مسلمان نہیں ہے وہ، میں نے کیا کہا عیسائی ہے، اس نے کہا مجھے ایک رات کے لیے حسین ابن علی کا سر دے دو۔ تو یزیدیوں نے کہا دے دیں گے مگر تمہیں ایک رات رکنے کے لیے اپنا مہمان خانہ دینا ہوگا، پلس یہ کہ کچھ رقم بھی دینا ہوگی۔ اس نے کہا زندگی بھر کی کمائی لے لو مگر حسین ابن علی کا سر دے دو۔ غیر مسلم ہے مگر عظمت جانتا ہے حسین ابن علی کی، بولو یار زور سے بولو سبحان اللہ، مقام جانتا ہے۔ ان لوگوں نے میرے امام کے سر کو حوالے کر دیا اس پادری کے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے مہمان خانے میں ان لوگوں کا سامان وامان رکھ دیا، انتظام کر دیا، اور خود امام علی مقام کے سر اقدس کو لے کر کے وہ اپنے بظاہر ہر کسی کا ایک مخصوص کمرہ بھی ہوتا ہے، اپنا صاف ستھرا کمرہ وہاں گیا اور وہاں لے جا کر کے اس نے امام پاک کے سر اقدس کو عزت کی جگہ پہ رکھا۔ سر اقدس پہ جو بال شریف تھے آپ کے، اس پہ چونکہ راستے میں گرد و غبار بھی تھا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اور جناب والا صاف ستھرے کپڑے سے اس نے جو ہے میرے امام کے بالوں سے گرد و غبار کو ہٹایا، چہرے اطہر سے گرد و غبار کو ہٹایا۔ ارے یار جو حضور کے نواسوں کو یہ تعظیم دے رہا ہے اور یہ مطلب اس کے دل میں یہ وقار ہے، تو کیا میرے حضور کے صدقے میں اسے ایمان کی دولت نہ ملے گی؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ وہ اور اس کے بعد جب گرد و غبار مکمل طریقے سے صاف کر چکا تو بیٹھ گیا آگے اور امام حسین کا سر رکھ کے دیکھتا رہا۔ کسی اور کا کٹا ہوا سر ایسے رکھ دیا جائے تو اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، ان کی رگوں میں نبی کا لہو ہے، بیٹی کے واسطے سے ان کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا پاکیزہ خون ہے۔ حضرات تو امام علی مقام کے چہرے اقدس پہ جیسے ہوتا نا کہ شہادت کے، امام علی مقام کا چہرہ دن بدن اور وقتاً فوقتاً کھلتا ہی چلا جا، یعنی مزید کھل رہا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں برکتیں نازل ہو رہی تھیں اور نور برس رہا تھا چہرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عیسائی پادری کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اس نے دیکھا کہ سر امام علی مقام سے لے کر کے آسمان تک نور ہی نور برس رہا ہے، تو رونے لگا، رو کر کے کہتا ہے امام میں آپ کے مذہب میں نہیں تھا، اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے قاتلوں میں نہیں آپ کے وفاداروں میں کھڑا ہو جاتا۔ اور اس کے بعد امام پاک کی کو گواہ بنا کر کے آپ کے سر اقدس کو بوسہ دے کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جناب والا وہ عیسائی جو ہے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا۔ اس کا واقعہ ہمارے مورخین نے، اہل سنت کے مورخین نے بھی لکھا ہے۔ اچھا یہ رات گزر گئی، اس کے بعد جو ہے پھر یہ امام علی مقام کے سر کو لے کر کے اور باقی خیمے والوں کو سب کو یہ آگے بڑھنے لگے، اور دمشق کے بازار میں جب پہنچے تو ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جو واقعی بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا۔ وہ جب دمشق کے بازاروں میں تو یہ لوگ جلوس نکال رہے تھے، خوشیاں مناتے جا رہے تھے کہ یزید جیت گیا اور باغی ہار گئے۔ امام حسین کو باغی کہہ رہے تھے معاذ اللہ، مردود جہنمی کتے پلید ظالم کہیں کے، میرے حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کے بارے میں ایسے بےہودہ جملے بکواس کر رہے تھے۔ اب اسی درمیان ایک گھر سے کھجوریں، پانی اور کچھ چادریں، کچھ سامان آیا اور وہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔
حضرت زینب کی بارگاہ میں جب وہ سامان پہنچا تو سیدہ طیبہ حضرت زینب نے یہ دیکھ کر کے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے دمشق تک ہماری حالت زار پر کسی نے ترس نہیں کھایا، یہ کون لوگ ہیں جن کے گھر سے ہمارے لیے سامان آیا؟ تو حضرت زینب نے اس آنے والے سے کہا کہ ان کو بھیج دو جنہوں نے یہ سامان بھیجا ہے۔ اس نے جا کر کے گھر کہہ دیا تو ایک بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے پہ باہر نکلی، وہ قریب میں جا کر کے حضرت زینب کے پاس پہنچ گئی۔ سیدہ زینب نے یہی جملے دہرائے جو میں نے ابھی کہے تھے کہ ضعیفہ اس ہمدردی کی وجہ کیا ہے؟ ہم پہ تو کسی نے ترس نہیں کھایا، لیکن تمہارے دل میں یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ سدیرن پور کے مسلمانوں، ضعیفہ کا جواب سنو اور اپنے گھروں کے ماحول کو حسینی رنگ میں رنگ دو، اپنی بچیوں کو کنیزان فاطمہ زہرا بنا دو۔ اے لوگو، کتنا پیارا جواب دیا۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے، اے مظلومہ خاتون، اے قیدی بنائی ہوئی خاتون، یہ جذبہ میرے دل میں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا کے در کی خیرات سے ملا ہے۔ جب فاطمہ زہرا کا نام سنا ہے، ایسی پریشانی کے عالم میں ایسی جگہ پر کوئی اپنوں کا نام لے دے تو دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، کیا تم فاطمہ بنت رسول کی بات کر رہی ہو؟ کہا جی، میں انہی فاطمہ کی بات کر رہی ہوں۔ کہا، اے خاتون بوڑھی ضعیفہ، تم کیسے جانتی ہو انہیں؟ تو رو کر کے کہا، ان کی بات کرتی ہو؟ میں جوانی میں انہی کے گھر کی کنیز تھی، انہی کے گھر پہ مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا تھا، میں ان کے گھر پہ رہا کرتی تھی، اور میری مخدومہ کائنات، یہ جملہ بڑا بھاری ہے بیان کرنا، انہوں نے مجھ سے ایک موقع پہ کہا تھا، بیٹی تیرے دروازے پہ کبھی اگر قیدیوں کا گزر ہو اور وہ قیدی تیرے دروازے سے گزریں تو بیٹی فضہ نام تھا ان کا، اے بیٹی فضہ، ان قیدیوں کا خیال رکھنا، ان قیدیوں کو پانی بھی پلا دینا، کھانے کا انتظام کر دینا ان قیدیوں کے لیے۔ اس لیے اے قیدی بنائی ہوئی مقدس خاتون، مجھے اپنی مخدومہ کی وہ بات یاد آئی۔ میں تو گھر پہ تھی تو اندر مجھے بتایا سب نے کہ ایسے ایسے بات ہے، باہر کچھ قیدیوں کے سر لائے گئے، ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی ہیں اور کچھ قیدی بنائے ہوئے ایک نوجوان ہے۔ تو میرے دل میں اپنی مخدومہ کی وہ بات یاد آ گئی مجھے، اس لیے میں نے یہ سامان بھیجا۔ یہ جملہ سنا ایسی حالت میں اور اتنی پریشانی کے وقت میں، یار یہ نبی کے اہل بیت ہیں، صبر کی چٹان ہے، اللہ کی قسم، میں نے چٹان بھی ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے۔ یہ تو حضور پاک کا مبارک خون ہے جو ڈٹا رہا میدان میں۔ یار یہ بات کوئی عقل میں آنے والی ہے کہ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام پاک لڑتے رہے؟ ایک لاش جوان بیٹے کی اٹھا لے تو ہفتوں باپ کو ہوش نہیں رہتا، مگر حسین پاک نے بیٹوں کی لاش، اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں، بھتیجوں کی اٹھائیں، پھر بھی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتی، اور جو عقل میں نہیں آئے وہی تو معجزہ ہوتا ہے میرے بھائیو۔ حسین ابن علی میرے نبی کا معجزہ ہے، اس لیے عقل میں نہیں آ سکتا۔ ساتھیو، میں کہتا ہوں صبر کو اگر مجسم کر دو تو حسین ابن علی کہتے ہیں اسے۔ یہ حسین ابن علی ہیں کہ اشکوں کو بھی پی لوں گا، ہونٹوں کو بھی سی لوں گا، جو تیری رضا ہوگی تو ہر حال میں جی لوں گا۔ حضرت زینب نے یہ جب جملے سنے تو آپ نے ابھی بتایا، پوری بات نہیں بتائی زینب نے کہ میں زینب ہوں، نہیں، زینب نے کہا ضعیفہ، اس لیے نہیں بتایا کہ یہ آپ دیدہ ہوں گی اور بہت زیادہ غم ہوگا انہیں، یاد تو سب آ گیا انہیں۔ فضہ جب انہوں نے نام بتایا تو ساری بات یاد آ گئی، مگر وہ چھپا رہی تھی بات کو ابھی۔ اتنے ہی میں زینب نے یہ کہا، ضعیفہ تو نے بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ، ہم قیدی بنائے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے، قبول کرے گا، بتا تیرے حق میں ہم کیا دعا کریں؟ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو اس کے بدلے میں تجھے کیا دعا دیں؟ کیا پیاری دعا مانگتی ہے وہ عورت۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے غلاموں میں قبول کر لے۔ بولو یار، زور سے بولو۔ دیکھو جب جلسہ ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کون اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہماری آمین بھی شامل ہو جائے تو بیڑا تو ہمارا بھی پار ہو جائے گا نا۔ حضرت زینب سے وہ کہتی ہے کہ میرے لیے آپ جو ہے بس ایک دعا کر دیں، میں تو بڑھاپے کی آغوش میں جا چکی ہوں، مجھے زندگی میں کیا دیکھنا باقی ہے، ساری خوشیاں دیکھ لی میں نے، بس ایک دعا ہے میری، وہ دعا کر دیں آپ، اللہ قبول کر لے۔ بڑی دعائیں کرتی ہوں میں یہ۔ سیدہ زینب نے فرمایا
بتاؤ ضعیفہ کیا دعا کرانا چاہتی ہو، ہم خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ضعیفہ نے آپ دیدہ ہو کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر ہوتا ہے تو دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے میرے ساتھی۔ اس نے کہا کہ میں جس مخدومہ کی بات کر رہا ہوں نا، وہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، ہمارے حضور کی بیٹی، جگر کا ٹکڑا، میں انہی کے گھر پہ جب کنیز تھی، خادمہ تھی، تو ان کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا۔ اور اس نے جو جملے کہے اس پہ توجہ دیں، مجھے یہ شرف ملا کہ میں نے ان کی انگلی پکڑی ہے اور ان کی خدمت کی، اس کے جملوں پہ غور کریں اور مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا تو سیدہ زینب کا پیمانہ صبر جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد کہا اور ہاں، ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، اس کو میں نے اپنی گود میں لے کر کے خدمت کا شرف پایا ہے۔ اتنا جب سنا، اور کہتی ہے عورت کہ زینب، ان کو نام پتہ نہیں تھا کہ اے مظلومہ خاتون، تم یہ دعا کر دو، میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے ان شہزادوں کی زیارت ہو جائے اور اس شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی، بس میری یہ دعا ہے۔ البتہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا، وہ شہید ہو گئے، لیکن امام حسین اور حضرت زینب باحیات ہیں دنیاوی اعتبار سے، لہٰذا میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت زینب کے سامنے جب یہ بات اس نے کہی تو سیدہ طیبہ حضرت زینب نے اس ضعیفہ کو گلے سے چمٹا لیا اپنے اور کہا، ضعیفہ تیری دعا قبول ہو گئی، تیری یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی، تیرے سامنے جو میں کھڑی ہوں زینب ہوں، اور وہ سامنے جو نوک نیزہ پہ نظر آ رہا ہے میرے بھائی حسین ابن علی کا سر ہے۔ ظالموں نے میرے بھائی حسین ابن علی کو بڑی بے دردی سے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ جن لوگوں نے بلایا انہوں نے بھی دھوکہ دے دیا، ان میں شامل ہو گئے یا اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے چلے گئے وہ لوگ۔ اتنا سنا نا اس نے، فضہ نے، بوڑھی تھی مگر کنیز فاطمہ زہرا دیکھو ایسی ہوتی ہیں، لاٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، کہا مخدومہ تم زینب ہو؟ میں پہچان نہیں پائی، بڑھاپے کی وجہ سے میں نے تمہارا بچپنا دیکھا تھا، لیکن لہجے کے سوز و گداز سے اندازہ تو ہو رہا تھا اپنائیت کا، مجھے احساس تو ہو رہا تھا اپنائیت کا، اس میں یہ میں سمجھ رہی تھی، مگر پہچان نہیں پائی میں آپ کو۔ اس کے بعد کہا مخدومہ ہو تم میری مخدومہ، مجھے اجازت دو تو میں بھی اپنی جان کا نذرانہ حسین ابن علی کی محبت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا، خون روتی تھی زینب در کربلا، سچ ہے اولاد کا غم بہتے ہیں بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لخت جگر لٹ گیا، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا، راہ حق
میں گلا چھد گیا تیر سے، شہ کے ہاتھوں میں اصغر علی چل بسا باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، تھا وہ ننھا سا اصغر مگر لٹ گیا ناز جن کا اٹھا۔ یہ جو مصرع ہے نا، یوں تو سارے مصرے ایموشنل کر دینے والے، مگر کچھ مصرے وہ ہوتے ہیں نا جو بندے کو تنہائیوں میں پڑھنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔ حضور کے نواسے کیسے پیارے نواسے، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا۔ کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔